بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے دل میں اللہ نے الہام کیا کہ اس بچے کو صندوق کے حوالے کر دو اور اس کو دریا کی موجوں کے حوالے کر دو، یأخذہ عدو لی، نتیجہ کیا نکلے گا؟ میرے دشمن کے ہاتھ میں آ جائے گا یہ بچہ۔ تو قرآن مجید میں ہے کہ جب وہ دریا یا نہر صندوق گزرا ہے فرعون کے دربار کے قریب سے، تو کوئی بھی ایسا صندوق جا رہا ہو پانی میں، سب کو تجسس تو ہوتا ہے نا، بھائی ڈبے میں کیا ہے، ہوتا ہے نا شوق ہر ایک کو۔ تو فرعون کے درباریوں کو بھی شوق ہوا کہ بھائی یہ دیکھیں یہ صندوقچے میں کیا ہے۔ فوراً جا کے اس صندوقچے کو لے کر آئے، کھول کے دیکھا گیا تو بڑا خوبصورت مسکراتا ہوا بچہ۔ پیغمبروں کو اللہ نے حسن و جمال بہت دیا ہوتا ہے، بڑا خوبصورت بچہ۔ فرعون نے ارادہ کیا کہ بھئی قتل کر دیتا ہوں اس کو۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا لا تقتلوہ، اسے قتل مت کرو، عسیٰ ان ینفعنا او نتخذہ ولدا، یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا غلام بن کے، خادم بن کے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں گے۔ قرۃ عین لی ولک، اور فرعون کی بیوی نے یہ بھی کہا یہ میری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور تیری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا، میری آنکھوں کی بھی ٹھنڈک بنے گا۔ اس سے پتا چلتا ہے کہ بچہ جو ہے نا، بچہ یہ عورت کی فطرت ہے۔ دیکھو فرعون کی بیوی کو ہر عیش و عشرت کا سامان مل رہا تھا فرعون کے محل میں، مگر اولاد نہیں تھی۔ تو اس کی جو ایک عورت میں اللہ نے ماں کی ممتا رکھی ہے نا، ماں کی، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ عورت جتنا اپنے بچے کو دیکھ کے خوش ہوتی ہے، دنیا میں کسی چیز کو دیکھ کے اتنا خوش نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں فلمیں دیکھ کے خوش ہوتی ہیں، ڈرامے دیکھ کے خوش ہوتی ہیں۔ عورت بھی یہ سمجھتی ہے کہ بھئی ہمیں بچے نہیں چاہیے، ڈرامے چاہیے، فلمیں چاہیے۔ وہ میڈیا نے دماغ خراب کیا ہوا ہے ان کا، ورنہ جب عورت کی گود میں بچہ ہوتا ہے پھر اس کے جذبات دیکھو، پھر اس کی کیفیات دیکھو، وہ بچے کی مسکراہٹ پہ اس کا دل مسکراتا ہے۔ تو اس لیے یہ جو فطرت کے خلاف باتیں میڈیا پھیلا رہا ہے نا، ان کو نہیں مانا کریں۔ عورت کا سکون، اس کے اطمینان، اس کے جو پر لطف زندگی ہے وہ بچوں میں ہی ہے، اولاد میں ہی ہے، اسی میں خوش رہتی ہے وہ۔ لیکن میڈیا نے گوج بنا دیا، نہیں ہوں گے یہ فلانا اتنا، ان کو ایکچولی ان کو پالنا پڑتا ہے، ایکچولی صبح صبح تیار کرنا پڑتا ہے۔ یہ ہے نا آج کل خواتین کی بات، ان کو ایسا صبح صبح روزانہ اٹھنا پڑے گا، ان کو یونیفارم، اس طرح اتنے ٹینشنیں، یہ اس طرح کی فضول قسم کی بات ہے۔ کچھ دن پہلے گھر میں جانا ہوا، بڑے مالدار لوگ تھے، ان کی بڑی بیٹی 6-7 سال کی ہوگی، اور اب ان کے ہاں دوسرے بچے کی ولادت ہوئی، بیٹی ہے وہ بھی۔ تو مجھے اس گھر میں بڑی وحشت ہو رہی تھی، میرا دل چاہ رہا تھا ان کے والد سے بولوں اس بچی کا کیا قصور تھا کہ اس کو آپ نے بہنوں سے اور بھائیوں کی نعمت سے محروم کر دیا۔ پورا بچپن 5-6 سال کا عرصہ اس نے اپنے قریبی عمر بچے کے بغیر گزار دیا۔ بچے کو بچپن میں بچوں کا شوق ہوتا ہے، یقین نہ آئے تو اپنے بچے کو گود میں بٹھائیں آپ، جیسے ہی کوئی دوسرا بچہ آئے گا نا اس کے پاس، بچہ آپ کو چھوڑ کے اس کے ساتھ مشغول ہو جائے گا، فوراً کھلکھلانے لگے گا، فوراً اس کی طبیعت ادھر مائل ہونے لگے گی، ایک دم جو ہے نا اس کی بانچیں کھل جائیں گی، آپ کو چھوڑ کے ادھر جائے گا۔ وہ بچے میں اللہ نے ایسے سگنل رکھے ہیں کہ وہ پہچانتا ہے کہ یہ میری لائن کا آدمی ہے، صحیح ہے نا، فوراً۔ تو میں حیران ہو رہا تھا، میں نے کہا ان کے ابا اماں کو بولوں کہ تم لوگ اپنی آسانی کی خاطر، اول تو اپنی بھی آسانی نہیں ہے اس میں، اپنی بھی لائف کا مزہ کرکرا ہو جاتا ہے، لیکن اس بچی کا کیا قصور ہے؟ اس کو تو کھیلنے کے لیے اس کے قریبی عمر بہن بھائی ہوتے، ان میں کھیل کے یہ بڑی ہوتی، وہ بیچاری 6-7 سال تک اپنے ابا اماں کو ہی دیکھ دیکھ کے بڑی ہو گئی۔ تو یہ بچے پر ظلم ہے، بچے کو بچے چاہیے۔ تو فرعون کی بیوی جو تھی نا، اس کو ایک دم خیال آیا کہ بھئی ہمارے اولاد نہیں ہے، تو قرۃ عین لی ولک، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا، اور فرعون سے کہہ رہی ہے اپنے ہسبینڈ سے کہ یہ تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بھی بنے گا۔ فرعون چپ چاپ دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی کمنٹس نہیں۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے
کوئی سند نہیں ہے اس کی، لیکن لکھا ہے کہ فرعون نے کہا تیری آنکھوں کی بنے گا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بنے گا. پتہ نہیں اس کی حقیقت کیا ہے، واللہ اعلم. تو